یا والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، بانیاں نے مجلس دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اج دے ذکر خیر دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے۔ جناب علی رضا کھوکھر صاحب تشریف فرمانے، خالق کائنات زبان چ عزت چ اضافہ فرمائے، تاثیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے انسانہ دی ہدایت دا سلسلہ حضرت آدم تو شروع کیا، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک یہ جڑے ہادی آئے نے یہ اللہ بھیجے۔ بندے کس دور چ کیسے نے تے کیسا ہادی چاہیے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک بانی مجلس اپنے علاقے دے مطابق جانتا ہے کہ ساڈے کول کنوں پڑھنا چاہیے، پھر کنوں پڑھنا چاہیے، پھر کنوں پڑھنا چاہیے۔ ترتیب بھی بانی نوں پتہ ہوندا ہے کہ کہڑے پہلے پڑھنے نے، کنہاں نے آخر تے پڑھنا ہے، اور آخر والا بندہ یقیناً ایسا رکھا جاتا ہے سوچ سمجھ کے جڑا آخر تک بندیاں نوں بٹھائی رکھے، بندے او دے واسطے بیٹھے رہن، پھر ساڈا اختتامی مجلس بہت اچھی ہوئے۔ وہ پھر بانی مجلس نوں پتہ ہوتا ہے کہ آخر تے کنوں رکھنا۔ اج بھی جڑے دوست نے آخر تے پڑھنا ہے وہ یقیناً بانی دے ذہن چ کہ انہاں نوں برآمدگی کرانی چاہیے۔ یہ بانی نوں پتہ ہے کہ آخر تے کنوں ہونا چاہیے، اللہ نوں نہیں پتہ آخر تے کنوں۔ اللہ نے اس نبوت دے آخر تے جڑے پیغمبر رکھے نے یہ بھی اللہ ہی رکھے نے کہ خاتم الانبیاء کنوں ہونا چاہیے، تے جے آخر تے اللہ نے مہدی رکھے نے تو وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ آخر تے بھی محمد ہی ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نوں بھی خالق نے منتخب فرمایا، حضرت امام مہدی نوں بھی خالق نے منتخب فرمایا۔ مجلس دے مقصد تین میں عرض کرنا، مجلس دا پہلا مقصد ہے یہ عبادت ہے، دوسری گل یہ کہ یہ برکت ہے، اور تیسری گل یہ کہ باعث ہدایت ہے۔ یہ تریویں شہواں دا نام مجلس ہے، یہ ساری باقاعدہ عبادت ہے۔ جڑے بندے بسم اللہ تو بعد حدیث قصا پڑھی ہے نا شروع تو او دے تو لے کے تے زنجیر تک ساری عبادت، زنجیر زنی بھی ہوئے تو اس وقت تک ساری یہ عبادت ہے۔ انہوں اساں ثابت کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ میرے محترم سامعین، جدو عبادت دی گل آتی ہے لوگوں کے ذہن چ مسجد آتی ہے اور نماز آتی ہے۔ سب تو پہلے مسجد آتی ہے تو نماز آتی ہے تو بندے سمجھنے آخو جی فلانا بندہ بڑا عابد ہے، وہ عبادت دا تصور آتا ہے، ساری مسجد دی جگہ آتی ہے تو نمازی دا تصور آتا ہے۔ جدو اساں ثابت کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے، صاحب لا لو پھر امام بارگاہ کیسی ہونی چاہیے تو بندے کیسے ہونے چاہیے، جگہ کنی محتاط رکھنی چاہیے تو بندیاں بھی کیویں اتنے ہونا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ اس تو بعد یہ باعث سے برکت ہے، اس تو بعد یہ باعث سے ہدایت ہے۔ میں اج دی اس مجلس سے پاک جڑا موضوع پڑھنا چاہنا، اسی دنیا نوں قرآن دے مطابق جنہوں لوگاں کافی سمجھے، آسانی کافی سمجھے۔ سانو پتہ ہے کہ پیغمبر 10 کے گئے نے، میں ایک نہیں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اہل بیت تے قرآن بالکل انج نبی برابر چھڑ کے گئے نے اور نہ کہہ کے گئے نے کہ احدہما اکبرو منہم۔ جب تو غور سے دیکھو گے تو دونوں کو تو ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے، کبھی دیکھو گے تو قرآن اکبر نظر آئے گا، کبھی دیکھو گے تو اہل بیت اکبر نظر آئیں گے۔ میرے عزیزو دو نالی یہ دین چلتا ہے، لیکن جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے چلو انج کر لو، اسی تو نہیں سمجھتے۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں اسی اس قرآن چوں ثابت کر سکنے ہاں کہ پیغمبر تے آ کے نبوت مکی ہے، ہدایت نہیں مکی۔ ہادی پیغمبر تو بعد بھی موجود ہے۔ اسی دعوت فکر دینا چاہنے ہیں، مناظرہ نہیں۔
میں ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن دیا جنیاں آیتاں مناسب ہوئی انہیاں کو میں پڑھ لوں، کافی آیتاں تے نشانی ہیں، پاویں کنی پڑھی جاؤ، 15 منٹ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ پڑھ لو، گھنٹہ پڑھ لو، 1.5 گھنٹہ پڑھ لو، 2 گھنٹے پڑھ لو، 2.5 پڑھ لو، آیتاں کڑیاں مکدیاں پہ۔ لیکن تمہیں پتہ نا بھی انیاں نہیں میں پڑھنی، انیاں کو پڑھنی ہے مقصد واضح ہو جائے۔ جڑی آیت پڑھن لگا تسی انہوں توجہ نال سماعت فرماؤ، تے اے دے وچ ہی انشاءاللہ مجلس جلدی میں کوشش کرنا کہ مکمل ہوئے۔ خالق فرماندے نے میرے حبیب کل ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو۔ لو جی ہدایت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرمایا کل ان سے تو کہہ دے۔ مولویاں دے دووے ہاتھ میرے آنگو قرآن تے رکھوا کے پوچھو، جڑا اللہ پیغمبر نو آندا ہے انہاں نو کہہ دے اسی اللہ تو دور ہاں۔ یارا پیغمبر نو جو پیاندا کول ان سے کہہ دے اسی کتھے ہاں تے اللہ کتھے وے۔ پوری دنیا قرآن دی آیت دے مطابق کہے گی حبل الورید، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ نشہرہ فرقان دے علاقے چ کتھے کر کے ہوندی ہے؟ ساڑھے علاقے دے اتھے ہوندی شاہ رگ، ادھر بھی اتھی ہوندی۔ مہربانی، شاہ رگ تو منہ کنی دور ہے؟ ویکھ لو، منہ، شاہ رگ، کن، منہ تے کن۔ جے ایدو نیڑے اللہ ہوئے تے سانو آکھے نا جیڑی گل آکھنی ایتھے ہوئے، سانو آکھے ساڈے کن نے۔ اللہ نو پوچھو بھی توں تے منہ، توں تے منہ گل کرنی ہوئے تے ایتھوں ایتھے کرنی ہے، اچھی کرن دی بھی لوڑ نہیں۔ تے جے کن ہے تے اللہ نے ایتھے رہ کے ایتھے سنانی ہوئے تے میرا اللہ نو اچھی کرن دی لوڑ نہیں۔ بندہ کسے دے نیڑے بولا جنہ بھی کن کرے ایدو نیڑے کتھے کرنا؟ اے اللہ شاہ رگ تو نیڑے۔ میں کہا اللہ کل کتھے پیغمبر ہے، کتھے زہرہ دا باپ ہے، کتھے حسنین دا نان ہے؟ ساڑھے نہ گل کرنی ہے تے توں، منہ تے کن۔ سانو آکھ جیڑی گل کرنی ہے ایتھوں سانو کرنا، جیڑی کرنی ہے ساڑھے نال کرنا۔ اللہ فرماندہ میں تیرے جیسے نال سیدھا بولن لگ پاواں، توں تے او کاری چھٹ جائے جنہ مینوں منوائے ہے۔ پہلی ہدایت ہے وے کہ اللہ پیغمبر تو بغیر ساڑھے نال گل شکریہ نہیں کرتا۔ دوسری ہدایت اتھے ہی میں عرض کرنے لگا، ہدایت ہی لینی ہے نا۔ دوسری ہدایت قبلہ ہے وے کہ جڑا اللہ زہرہ دے بابے نو وچوں کٹ کے اے ساڑھے نال بولنا پسند نہیں کرتا، اس خاندان نو وچوں کٹ کے جنت کیڑی دے نو دے دے؟ نہ ہی نہ تو بغیر بولتا ہے، نہ ہی نہ تو بغیر بخشتا ہے۔ کل ان سے کہہ دے۔ ہن سنو جی کی آندا ہے، جدوں میں گل کرنی ہے نا تو تساں انشاءاللہ ہونے دا جواب بھی دینا ہے۔ جاگ دے بدنا میری گل ہے۔ اللہ فرماتا کل ان سے کہہ دیجئے، کیا سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میرے حبیب ذرا ان سے یہ بندوں سے تو پوچھ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے؟ صدقے بھائی بہت شکریہ۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ سوال ہوئے کدی دا کیتا ہے پیغمبر نے، جواب دیتا ہونا ہے اس دور دے لوگاں، حد مک گئی ہے، تو انہوں پوچھا بھی کسے نہیں تو سارے پہ آندے ہونا ہے۔ صدقے اے دا مطلب ہے کہ اللہ گواہ رہی۔ جڑا آج قاسم پور مجمع ہے، الحمدللہ جدو سوال آج میں کیتا ہے نا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا عالم اور نہ جاننے والا جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تے بندیاں تین قسم نال آکھیا نہیں، کئیاں منہ نال آکھیا نہیں، کچھ لوگاں نے ہاتھ اٹھا کے آکھیا نہیں، تے کئیاں سر نال آکھیا نہیں۔ لو جی جویں بھی کسے آکھیا ہے انکار کیتا جنا، یہ دا مطلب ہے عالم اور جاہل برابر۔ عالم اور ایتھے ایک وڈی ساری گل کر دیں جڑی ادھے گھنٹے بعد کرنی سی، وہیں کر دیا۔ لے بھئی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہون اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کھاں مصطفیٰ تو بعد وہ دے ممبر تے کنوں آنا چاہیے؟ بہت شکریہ مولا تنوں جزائے خیر دے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر
نہیں ہوتے. عالم اور جاہل برابر. یہ جنے بندے نہیں کر رہے ہو اپنی شان قرآن چ سنو. ہوں مٹھے ہو گئے نے بندے حساب لے تو ساڈے جیسے کی گل بھی قرآن چ ہے. خدا دی قسم ہے میرے سامنے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ذرا ان سے پوچھ. نبی پاک تے پوچھا سی انہوں نے, میں سوال کیتا اتنے. میں حیران ہاں کہ بچے بھی آکھیا نہیں, بزرگ بھی آکھیا نہیں, جوان نے بھی آکھیا نہیں, شیعہ نے آکھیا نہیں, اور اہل سنت نے بھی آکھیا نہیں. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. ہوں اللہ اگلی گل کیتی. جنیا منہ ہلایا نا کہ نہیں, سیرا لایا نا نہیں, یا منہ ہلایا نہیں, یا ہاتھ نال آکھیا نہیں, تیار ہو جاؤ اپنی شان سنو. اپنی شان سن کے بھی جنہوں سواد نہ آئے انہوں کسی دی شان سن کے کہڑا سواد ہے. میں پیا نا اپنی شان جنہوں نہیں سنن دا سواد آؤندا انہوں کسی. سبحان جی بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ نعرہ دلیل ہے کہ تسی تیار ہو. میں اللہ انہوں پوچھ لیا کہ عالم تے جاہل برابر ہوندے نے تے پورے مجمع نے آکھیا نہیں. جدوں تساں آکھیا نا نہیں تو پھر ان تہاڈی شان ہے. خالق فرماندا انما یتذکروا اول الباب, یہ سمجھ ہی اسے آتی ہے جو عقل والے ہوتے ہیں. ہائے ہائے, یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے, یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہیں. یہ مطلب اس آیت دا تعلق شیعہ سنی وہابی دیوبندی نال نہیں. جدے وچ عقل ہے وہ جاندا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. میں اس بندے نو بھی سلام پیش کرنا, انہوں بھی میں علیہ السلام منن واسطے تیار ہوں جس اے آیت صادق کو آ کے پوچھی, میرے 6ویں امام کو آ کے پوچھی تو کہنے لگا مولا ایک آیت ہے, فرماتے نے پڑھ. کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الباب. سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجید ہے, آیت نمبر 9 ہے. کہنے لگا مولا اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. بھائی اس ونڈ کر لئی سی پہلے, ہو سکیا اس آیت 3 قسم دے لوگوں کا ذکر ہے. میں پوچھنا آیا ہوں کون نے. مولا فرمانے کیڑے کیڑے. کہنے لگا ایک وہ ہیں جو یعلمون ہیں, جانتے ہیں, ایک وہ ہے جو لا یعلمون ہیں, وہ نہیں جانتے, اور ایک وہ ہیں جو اول الباب ہیں, جو عقل والے ہیں. اس بات کو وہ سمجھتے ہیں, وہ عقل والے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں تیری مخلوق کے اندر. ایک وہ جو یعلمون ہیں, یعلمون دا کی ترجمہ ہے ہاں جاننے والے, شکریہ شاباش بیٹے. دوسرا لا یعلمون, نہ جاننے والے, اور اول الباب عقل والے. قرآن سامنے ہوئے تے علم آنج لگے ہوں, اتنے پاکیزہ ماحول کسے میں قسم دی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں انہاں اکھاں نال پڑھیا ہے. میرے 6ویں امام نے فرمایا وہ جو یعلمون ہے نا وہ ہم ہیں. صدقے جانا مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ جو یعلمون ہے نا, شکریہ, جو یعلمون ہیں وہ ہم ہیں. کہنے لگا لا یعلمون, فرمایا وہی جو ہمارے دشمن ہیں. ہم وہ ہیں جو یعلمون ہیں, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ لا یعلمون ہیں. وہ کہنے لگا مولا پھر وہ اول الباب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا جو ہماری ولایت کو جانتے. سبحان اللہ, جو ہماری ولایت کو پہچانتے ہیں وہی تو صاحبان عقل ہیں. یہ مطلب ہے جن شیعہ اور اہل سنت تشریف فرمانے الحمدللہ جڑا سمجھدا پیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوندے وہ سارے صاحبان عقل. بولو یار. ہوں عقل والے نال میں اگلی گل کرنا. تانوں ایک گل دساں, عالم ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں ہو, نہ جاننے والا اس کے برابر نہیں ہوتا چاہے فرشتوں میں ہو. واہ توڑے واہ آخر تو صدقے ہاں. میں پھر پیانا کہ ایک انسان اگر کسی شے نو جاندا ہے, ایک فرشتہ نہیں جاندا, تے افضل ہوئے جڑا جان. جڑے بندے پریشان ہو گئے نے پیو کیڑیاں گلاں نے جنہاں نو کئی بندے آندے نے ہے جڑی میں کر لگا تیرے تے فرشتیاں نہیں پتہ. تیرے ہاں یہ مطلب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے نالوں
فرشتیاں نو بہتا پتا تیرے فرشتیاں نو نہیں پتا یہ مطلب کہ فرشتیاں نو بہتا پتا ہوں میں تینوں ایک گل دساں کئی باری فرشتیاں نو پتا کوئی نہیں ہوں تے انسان نو پتا ہوتا ہے علامہ اقبال نے فرمایا سی فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر دے وے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا کئی بندے آندے نے فلانا بندہ تے کوئی فرشتہ ہے یہ اودی صفت پہ کرنا خبردار انسان ہونا سب تو بہتر گل جنتیاں حوراں تے جنت دے غلمان جڑے نے انہاں فروٹ شروٹ کنوں پیش کرنا سانوں کنے آکے ہے تیرے کانفیڈنس تو صدقے انہوں پتہ ہے حسین سردار ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ جنت دا سردار جو حسن تے حسین نے انہوں نے منع والی تو سارے جنت تے جانے نے اچھا حوراں بڑیاں وڈی مخلوق ہے غلمان بڑے بڑے مخلوق نے تے خدمتگار نے کدے انسان دے یہ دا مطلب ہے انسان ہونا چاہیے صدقے جاواں انسان ہونا چاہیے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے میں انہوں نے اتھو بیان کرنا کہ فرشتہ اور انسان تو ذہن چ رکھنا ہے موضوع کی ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے لو جی سن لو اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ تیرے رب نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کی گل ہے اور کوئی ساڑھے علاقے دا بھی ذاکر ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا خیر سل ہے یہ مطلب ہے کچھی دے دے اچھے ذاکر تے نہیں دیر تے پہ سننے ہیں کوئی مسکین نہ لو بھی گا ہو جائے گا تو خیر کوئی نہیں پہ ہوں کھوکر صاحب تشریف فرمان ہے ایڈا بیٹا آیا نا جی ذہن اے ڈسکے دا ہے تو میں بھی ڈسکے دا تلیارا ڈسکے چے تحصیل ساڑی ایک کے سیالکوٹ ضلع بھی ساڑا ایک کے نواب عارف صاحب بھی اتھوں دے سن کو سیالکوٹ بھی ذاکر آ جائے تو جر لینا چاہیے پرانے زمانے جو لوگ آندے سن جی میرے سن کے جر لیا جائے کیڑی گل الحمدللہ مینوں ایک بندہ لاہور دا آندا ہے سیالکوٹ کیڑا کو پڑھیا لکھیا بندہ جو سیالکوٹ آسی سیالکوٹ دے میں تواڈے کو پڑھیا لکھیا بندہ ہوندا تے اپنا دب دیو تساں علامہ اقبال نوں لیا کے دب کے پوتے ساڈا بندہ اتنے دفن کر کے اللہ دیو بندے ہو کوئی اپنا لاہور والا ہوندا نا کوئی یہ مطلب یہ نہیں لاہور دے منکر معاف کریا جی مت اگلی مجلس تک لاہور دیا منکراں تے لانا تہاڈا کی ہے جذباتی بندہ جاننے والا اور نہ جاننے والا زین صاحب تشریف فرما ہو گیا ہے کھوکر صاحب تشریف فرما نے چلو انہاں تو میں سن جنا تے الحمدللہ یہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے یہ تشریف فرما ہو گیا تے مجلس میں ایک پڑھی پیر کمال کوئی 35 منٹ میں پڑھنا گھنٹہ سوا وہ پیر کمال والی مجلس 35 منٹ پڑھی تے اگلے ایک بانی پہ مینوں آکھے بھئی پیر کمال والی پڑھنی جی اج میں سمجھا کوئی مجلس نوں پسند آئی ہو وچوں حساب لگا پہ آندا تھوڑا پڑھو نہیں میں عرض کرنا وہ میں ہوں یاد کر لیں وہ خیال سی کہ 35 منٹ کی وکری ہوں ڈبے رکھے نے 35 منٹ 30 منٹ 15 منٹ گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ پیپے چو کٹ کے لیائی دی گھنٹے والی ادھے گھنٹے والی یہ گل کوئی نہیں بندہ آپ پڑھتا ہوئے تو اپنی پڑھتا ہوئے تو جنی مرضی پڑھ لے یہ کوئی فرق والی گل نہیں میں ایک آیت بھی پڑھاں گا تو مجلس میں مکمل کر دیں گا میرا موضوع ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا عالم اور جاہل برابر فرشتے بھی کئی باری نہیں جانتے تو انسان جانتا ہے چلو نیڑوں کر کے پڑھنا کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء تو جنہ دے وچ بنانا سی نا خلیفہ وہ اگوں کی آکھن لگے رہن دیو رہن ہی دیو ایویں خرابی ہو جائے گی ایویں دنگا فساد ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی کی کرن لگے ہو ہن تساں سواد لینا تو صرف میرے لو ویکھنا ایتھے سٹیج سیکرٹری صاحب کھلو کے اعلان کرن کہ میں تواڈے سامنے ایسی شخصیت نو پیش کرن والا کہ تانوں سواد آ جائے گا انشاءاللہ علی ناصر حسینی صاحب پڑھن گے
تے تسی اگوں آکھو رہ نہیں دیو ایویں کوئی وعدہ گھاٹا کرانا جے تسی سوچو کہ جڑا اعلان کر رہا ہے وہ کی محسوس کرے گا تے جڑا میں پیا اتھوں آؤنا کیا بات ہے بھائی میں پیا نا اعلان کرنے والا مجمع جنہ واسطے پہ سد ہے وہ آندے نے میرا خیال ہے رہ نہیں دیو ملائکہ بچ تے خلیفہ پہ بنتا ہے تے بنانا چاہتا اللہ سٹیج سیکٹری گل کرے تے کوئی آکھے تو رہ نہیں دے او کی محسوس کرے گا کی ہویا ہوئے گا جدو اکبر نے آکھیا میں بنان لگا تے ملائکہ پہ آندے سن رہ نہیں دے صدقے جامعہ جی میں پکی گل پہ کرتا ہے ایمیں فساد ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی رہ نہیں دیو تے اگوں کی آنتے نے اللہ پاک وَنَحْنُ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حمد کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے تقدیس کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے تسبیح کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے اللہ فرمایا واہ بھائی واہ تساں صاحب لایا کہ میری تسبیح کٹ گئی تساں صاحب لایا کہ میری حمد کچھ کمی ہو گئی تو میں ایک اور بنان لگا تاکہ اے بھی حمد کرے اللہ فرمایا چپ کر کے نہ کھڑے رہو جدو تسی نہیں سونا میں ادوں بھی اکبر سا جدو ککھ نہ رہے گا میں ادوں بھی الحمدللہ رب العالمین رہا جڑا کسے دی حمد دا محتاج ہوئے وہ اللہ نہیں جڑا کسے دی تسبیح دا محتاج ہوئے وہ خدا نہیں میں کوئی محتاج ہاں نہ بول جانا مہربانی الحمدللہ جی شرافت بٹ صاحب بھی تشریف لے آئے انتہائی خوشی دی ہوندی ہے بڑا مزہ ہوتا ہے کیونکہ مولویاں دی لسٹ ذاکراں دی لسٹ کوئی بٹ آ جائے ورنہ بٹ کڑائی ہوندی سی پہلے یا بٹ پیزا انہاں تے کمال کر دیتی ہے کہ نا الحمدللہ اشتہاراں وچ کسے بٹ دا نام ہی پڑھن والیاں چ یقین کرو پڑھن والیاں وچ مولا دے احمد خانہ وچ میں سمجھنا بٹاں واسطے بہت بڑی بات بٹاں واسطے بہت بڑی بات ہے انہاں فخر نال سر بلند ہونا چاہیے کہ ساڈا بھی اس ممبر تے آندا ہے جتھے لوگ آندے نے علی حق ہے منہ تو چھڑا جا بٹاں دا کمال کیتے جے وہ بھی بٹ تے وہ بھی شرافت خدا دی قسم کمال میں نا دیکھو نا قوماں دے منہ تپ جاندے نے ایک ایک بندے دی وجہ میں کویت گیا تو مینوں اگے اینی روٹیاں رکھیاں تو اینا کڑو پھڑ کنا کچھ لے آندا انہاں کھا بھئی کھا گجرانے آیا کھا اور میں کیا میں گجرانے آیا میرا وجود میں نہیں کھانا ہو سکیا نالے نہ گجرانے تھے میں کھا کی پیا ہوندا اوتھے تے لوکی سویرے شروع ہوندے نے تے تھک کے ساؤندے نے کتے چڑے تے کدھرے کڑائی تے کتے ٹکا ٹک تے کتے گجرانا مشہور جے کھان پینے یہ دا مطلب ہے کہ جتھے بندے کھاندے پیندے ہون کھاندے پیندے وہ بندے تے کھا کھا کے شہرانو مشہور کر چھڑدے نے ہاشمیوں نے جنہیں کھوا کھوا کے مکہ مشہور خدا دی قسم وہ خاندان ہے انہیں رضوی صاحب کو سنتا سنتا ہے انہیں کھوا کھوا کے مشہور ہو گیا سارا مکہ موت متیر پرندوں کو کھلانے والے خدا دی قسم چڑیاں تے کاواں تے جانوران بھی پتہ سیا ہاشمیاں دا کار ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے لو جی آکھیا تے حسید رضوی صاحب نے بوا مار چھڑو پر میری باری سارا ہی کھل گیا لو جناب ایک تو میں دس دیا اور بھی دو چار دوست آ جاننا پڑھنا تو میں ہے جی مہربانی جلدی کر دیں کتنا ٹائم ہوا ہے مڈے آ کتنے گئے ہے ہاں جی ٹھیک ہو عالم اور جاہل برابر اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانے لگا تو انہاں کی آکھیا بناؤ جی بناؤ لے آؤ جی لے آؤ
انہاں کیا کیا رہن دیو اسی تہاڈی تسبیح بھی کریں گے اسی تہاڈی حمد بھی کریں گے اللہ پاک اے رہن ہی دیو اے رہن ہی دیو اے جنہیں سیانے پہ آندے سننا رہن دیو انہوں نے اللہ کی آکھے کالا تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا بات ہے سر اٹھاؤ میرا موضوع سنو نا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر اللہ فرمایا تسی جانتے ہو جو میں جاننا نہیں جی میں جانتے ہو نہیں جی پھر بولو نہیں ان کے نام بتاؤ میں پوچھتا ہوں بتاؤ ان کے نام کیا ہیں اے قرآن کہنے لگے قالوا سبحانکا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہمیں کوئی علم نہیں اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے خلافت اچ مشورے نہیں دے کمال ہے میں خلیفہ پہ بنانا اگر مشورے پہ دیں دے ہو نہ بنا ایتھے فساد ہو جائے گا ایتھے خون خرابہ ہو جائے گا کار جانتے تک سوچتا جائیں میری گل تینو قرآن دا واسطہ ہی آؤنا کسے آجو آجو آؤ 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 بسم اللہ بسم اللہ جناب تو جو ہے جناب لا یہ بندہ ایسا ہے جدوں میں کتے ٹور شور بنائی ہوندی ہے ادو میں مشک وکھا کے ٹر جا تو جو ہے مولا تو جزائے خیر اب لو جناب غریب جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے جی میں بیٹھا ہوا اور آنے والا برابر یہ دروازہ جدوں تک کھلا رہا تو دھیان ادھر ہی رہنا ہے یہ دروازہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ کھل بھی سکتا ہے پچھوں کوئی آ بھی سکتا ہے چونکہ بوئے لو بندے ویندے ہی ویندے نے تاں نبی آکھیا سی آنا مدینہ تو لے لے والی بابوہا بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے گئے میں علم کا شہر ہوں اور ولی اس کا دروازہ ہیں اللہ ہی ہے جی عہد پوری کر لوں کہا قالوا سبحانکا انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے تے خلافت اچ مشورے میں تاں آکھیا سی جے آن والا کوئی نہیں تو سن لو دھیان نہ ہونے مطلب پھر کوئی آ جائے گھر جاندیاں تک سوچ دیاں جانا جب کم علم جب کم علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا کم علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے سبحان اللہ آباد و شاد رہو جدو خالق نے پوچھا دسو جو میں پوچھنا دسو انہاں کہ ہمیں کوئی علم نہیں تو اللہ نے فرمایا کہا یا آدم اے آدم جی آدم جی فرمایا انبیوہم بے اسمائہم تم بتاؤ نا ان کے نام اللہ فرمایا فلما انباءہم بے اسمائہم جو اللہ پوچھتے گئے آدم بتاتے گئے حضرات انہی آوازی ہے میری ضروری اعلان سنیے خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے پوچھنے والا نہیں آباد رہو حضرت آدم بتاتے رہے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے آدم جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے آدم جانتے تھے اور کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے یہ مطلب ہے ملائکہ بھی علم کے معاملے میں آدم کی برابری نہیں کر سکے آدم کی اور جب تراب کی برابری فرشتوں میں نہیں ملتی بو تراب کی برابری بشروں میں کیسے ملتی کیا بات ہے تو بہت شکریہ قبلہ نہایت بہت مہربانی کی میں کہہ رہا
یہ مطلب ہے ملائکہ نو نہیں سی پتا تے آدم علیہ السلام نو پتا سی؟ آدم دسیا کہ پوچھے؟ دسیا. یہ مطلب ہے اللہ جنہوں خلافت دے وہ دس دے. اللہ جنہوں خلافت دے دس دے. پوچھتا نہیں دس دے. پوچھتا نہیں دس دے. قرآن میرے ہاتھ چی جنہ آکھیا نا شیعہ نے بلا فصل حضرت علی نو صحابہ دی مخالفت چ منیا. الزام لایا ہی الزام لایا ہی صحابہ دیا قدمہ دی خاک دا سرما بنا کے سی اکھاں چ پا لیے. قرآن تے میرا ہاتھی صحابہ نہ بھی نہ ہوندے تے علی پھر بھی بلا فصل سی. ہائے ہائے کیا بات ہے تواڈے سنو. میں پیانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دے وچ گل ہی کوئی نہیں. تو تکے نال وچ پائے نے. خلافت جسے اللہ دیتا ہے وہ سوال پوچھتا نہیں, سوالوں کے جواب دیتا ہے. تے جے تیرا دل ہے کہ سارے شیعہ علی نو چھڑ دین, سارے دی میں ذمہ داری کیوں لواں؟ میں لینا نا قرآن دے سامنے کھلو کے حیدر دا بوئے چھڑنا تے جتھے تو آنے اوتھے فرشتیاں دی طرح بوئے تے جا کے سجدہ کرنا. تو تاریخ اسلام میں جو بندہ دا سجدے کرو علی مسئلہ پوچھے ہو. ہائے ہائے بہت بہت شکریہ. اور کسے دے مولا دے علم چ کسے بندے اضافہ کیتا. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. اچھا یار میں آیتاں ہوں نا زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, صرف اس سے ایک آیت مجیدہ پڑھ. حضرت آدم صاحب علم سا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, بڑے بڑے صاحب علم گزرے. میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے مصطفیٰ دے برابر دا علم کسے کول مکا دیتی. نبی تو وڈا عالم اللہ بنائے. اے گل دسو پہ جڑا جا کے بندہ نجف چو پڑھ کے ہوندا ہے, پھر ظاہر وہ نجف چو براہ راست علماء کو پڑھے. اسی پھر وہ منہ لبنے یہاں پہ کوئی گل کرے کیونکہ وہ اتھوں پڑھے. جڑا نجف علامہ کا صاحب کو آیت اللہ کو براہ راست پڑھ کے آئے وہ دے نال عام بندے نہیں رلتے. تے جن نے سدھا اللہ کو علم لیا ہو, میں سدھا اللہ کو پیانا کہ بلا اتھے ایم پی اے کسے عام بندے نو آنج کر کے آکھے نا آنج ہوئے نا تو کڑیال دا نہیں, بس اے نہیں پوچھے تو کڑیال دا نہیں, آہو جی وہ سمجھتا ہے پہ بنو بھی سمجھانتا جی. ایم پی اے کسے بندے عام نو پوچھے یارو آئیں تے ایم پی اے تو انہوں پتہ ہے بڑے اترے ہوتے. ایک گل ایسی کر دینے کہ بندہ سمجھے میرا ہی ہے. ادھر ہوئے نا پرہ کر کے آکھے تو کڑیال دا نہیں, آہو جی وہ گھر آ کے گھردیاں نال بولدا نہیں کہ تواڈے چوں کیڑا جہدے نال میں گلاں کر. وہ اپنے گھر نہیں بولدا, وہ آندا تسی کھرے ہے کیویں دے, نہ تانوں کوئی جاندا ہے نہ تانوں کوئی پہچاندا ہے. بندہ انہوں آندا تو خیر صلاح تینوں کی ہویا. وہ آندا ہویا میرے مگر جہل چڑھ گئے نے, نہ انہوں کو جاندا پہچاندا ہے. کل میں نا چودھری صاحب نے پرہ کر کے پوچھیا کہ تو کڑیال دا نہیں. جڑا ایم پی اے نال بولیا ہوئے تے ایم پی اے جدے نال بولیا ہوئے او تھلے نہیں آندا تے جدے نال اللہ بولیا ہو. سار اٹھاؤ میرے نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولے ہیں. میں سوال کر کے مجلس مکان لگا جے سوال کر کے جی میں اللہ سوال کیتا نا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا پوچھ ان سے کیا سوال ہی ہے نا, کیا جاہل اور عالم برابر ہو جائیں گے؟ میں تھوڑے سے سوال کرنے لگا تے چھڑنے لگا. سوال سنو, سوال تے چھڑنے لگا میرے لو ویکھنا. حضرت موسیٰ نے اللہ بولے نے کہ نہیں, کلیم اللہ ہیں کہ نہیں. جتنا اللہ بولیا ہوئے میں ایم پی اے دی مثال تاں دیتی ہے, وہ پھر ظاہر ہے وہ دے اندر دی کیفیت میں تو نہیں دس سکتا. میری خطاب تے کمزور ہے, میری خطاب تے کمزور ہے. صدر مملکت کسے بندے نے 2 منٹ بیٹھا ہوئے وہ بھی آ کے پنڈ دے بندے کو کھ نہیں سمجھنا. تے جتنا اللہ بولیا ہوئے حضرت موسیٰ دے دل وچ گل ہے سی کہ نبیاں چوں میں ہاں, نبیاں چوں الحمدللہ فخر سی نا کہ میں ہاں جدے نال اللہ براہ راست بولیا جبریل تو ہٹ کے. ایک باری اللہ پاک نے فرمایا تو انہوں پتہ ہے اللہ اللہ ہے, وہ ساریاں گلاں نو جانتا ہوں. جدوں اس آخر تو آپ میرے نہ بول ادو تے اللہ بول پیا. اگو اللہ ادھر کیتا کی ہے, اللہ فرمایا ذرا آنج نو نکلے نا
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਕਹਫ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 15ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਆਜੂ ਨਿਕਲੀ। حضرت موسیٰ فرمایا چلنے سیر سور واسطے، دو دریا پہ ملتے سن، انج سنگم سی، اتنے کوئی کہا شاہ سی، دو دریاواں دا سنگم، دو آبا جنوں آندے، اتنے حضرت پہنچے تے اللہ نے فرمایا بھی جتے تیری پکی مچھلی نال لے گیا نا روٹی مچھلی پکا کے، فرمایا جتے پکی مچھلی تیری دریا چ زندہ ہو کے ٹر پے گی نا، اتنے ذرا دھیان ماری ہاں، وہ اتنے وہ کام ہو گیا حضرت یوشع علیہ السلام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوویں سن، وہ جتھے وہ کام ہویا نا انہاں آکھیا لے بھائی ایتھے ہی آ کچھ، ایتھے ہی آ کچھ، یار اتنے مچھیاں پھڑن والے چھپڑی ویکھ کے حساب لا لیندے نے، لے بھی ہے جے مینوں تو نہیں پتہ لگدا کچھ بڑبڑیاں شڑبڑیاں وچوں، اوے ہر بندے نوں اپنے کام دا حساب ہوندا ہے، انہاں بندیاں نوں میں حسرت نال ہی ویندا رہنا جڑے دہانے نوں ٹھونگا مار کے ویندے نے کھکڑی سونگ کے ویندے، مینوں تو اج تک حساب نہیں لگا بھئی کیڑا ساؤنڈ نکلدا ہے دہانے جو جدوں پتہ لگدا ہے پکا ہے، لیکن خوشبو ساری کھکڑی دی مینوں تو ایکو جی آؤندی، البتہ جدوں مچھلی گم ہوئی تو حضرت موسیٰ نے آکھیا لے بھئی ایتھے ہی آ کچھ، سانوں جس مقصد واسطے اللہ بھیجا ہے، آؤ جی قرآن پڑھی، اللہ فرماندا ہے ایک بندہ وہاں لیٹا ہوا تھا سبز چادر منہ پہ لے کے، سبز چادر منہ تے لے کے بندہ لیٹیا سی تو انہاں کہ لے بھائی ہاں بندہ لیٹیا ہی بھائی منہ تے سبز چادر لے کے، اس سبز چادر دی وجہ تو کوئی انہوں خضر آندا ہے کوئی انہوں خضر آندا ہے تے ہن تک کسی نے پک ہی نہیں لگا نبی سی رسول سی ولی سی صاحب امر سی، ہوئے ہوئے صدقے جاواں جی، اجے تک بحث جاری ہے، میں بحث پین جوگا نہیں جی، وڈیاں دی بحث پینا بھی نہیں چاہیے، وہ لیٹیا سی، وہ جڑے ویلے اس نا محسوس کیتا نا نیڑے بندے آ گئے نے آ ہن دور ہے سبز ورنہ میں وہ منہ تے لے کے دستا، اس نا آنج منہ تو کپڑا لائے، منہ بولیا نہیں، تقریر نہیں کیتی، ممبر نہیں لایا، گفتگو بھی نہیں کیتی، صرف منہ تو ایک کپڑا آنج لایا، پہلا میں ترجمہ کرنا ہے کیونکہ سواد ذرا ہن بڑا بنے ہیں، آنج منہ ویکھ کے نا کلیم اللہ تے فرمان لگے مینوں شاگرد بنا لو گے، صدقے جاواں آیت ہن پڑھن لگا، بہت شکریہ قبلہ آیت ہن پڑھن لگا، مولا تانوں جزا دے وے، خالق کائنات فرماندے نے قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا مجھے تو اپنی اطاعت میں اتباع میں قبول کرتا ہے، مجھے وہ سکھا دے جڑا مجھے علم نہیں ہے، مینوں وہ علم سکھا جڑا میرے کو کوئی نہیں، جڑا گل پہ کردا تیرا کی خیال ہے عام انسان ہے، فیتے ویکھ پھل ویکھ ستار ویکھ، نبی رسول صاحب شریعت صاحب کلمہ کلیم اللہ علیہ السلام، اے وردی دے پھل تے ویکھو یار، او بیان دا مینوں شاگرد جاننے والا اور نہ جاننے والا، فرماتے نے مینوں شاگرد بنا لو گے، کڈا کو بھارا بندہ سی، بنا لو گے، اگوں سنو، اس کدوں اٹھ کے آکھیا کی پہ کرتے ہو، تسی تے آپ نبی ہو، تسی تے آپ کلیم اللہ ہو، تسی تے اللہ دے بڑے پیارے نبی ہو، تانوں کی لوڑ ہے کسے کولوں سیکھن دی، قرآن نہ ہوئے میں گردن کٹا دیاں گا، او سکے تسی تبلیغ شبلیغ کرو، تسی اینے جوگے نہیں، تہاڈی کیا بات ہے، ہو سکے اللہ تانوں نبی بنایا جا کے تبلیغ کرو، تے جڑا علم تسی پہ آندے ہو تسی اینے جوگے، آیت پڑھ چھڑا تاکہ کوئی جوگے دا ترجمہ نہ تانوں پوچھ لے، ہاں آیت پڑھ دینا، فرمان لگے لن تستطیع معی الصبر، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، تسی نہیں برداشت کر سکتے اس علم نو جڑا میرے کول ہے، میں کہ اللہ یہ کون صحیح، سوال کرنے لگا اللہ یہ کون صحیح، آئے ہائے اللہ فرماندا تسی اپنا کام شام کرو،
فوجد عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اے صدقے جاواں، آباد رہو بھائی، وہ ہمارے بندوں میں سے۔ میں ود کٹ گل کرن دا عادی نہیں، اینا ہی قبلہ قرآن نے دسیا جی ملک صاحب کہ وہ ہمارے بندوں میں سے۔ حضرات پھر ڈھونڈیے اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس آ کے نبی بھی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہن میں پیغمبر دی نعت پڑھا، اے نعت واسطے تیار ہو؟ آواز کوئی نہیں میری، گل ہی میں کرنی ہے۔ نعت حضور دی تعریف نو آندے نے، یہ تو گلے نال تعلق نہیں، گلا چنگا ہوئے تو انعام بھی مل جاتا ہے۔ مینوں تو انعام نہیں ملنا اس گلے دی وجہ تو، ہوں تو صرف داد ملنی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نعت پڑھا جڑے اللہ نال سیدھا بولے نے نا، انہاں دی زندگی وچ بھی موقع آیا ہے، انہاں کسے کو پوچھے ہے، اے موقع محمد دی زندگی چ نہیں۔ بھائی کیا میں لے آیا تو اس منزل تے، میں نہ سرکار دو عالم دی زندگی چ ایک موقع نہیں آیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے آپ کو میں نے معلم بنا کے بھیجا ہے کتاب اور حکمت کا۔ اے نظام دی درستگی واسطے صلوات پڑھو۔ جاری رکھیے، ہن زیادہ دیر نہ بٹھاواں، جنی آواز آ رہی ہے میں کوشش کرنا، پریشان نہ ہونا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو، میں کچھ کرنا، یہ مطلب ہے کلیم اللہ پہ بھی وقت آیا ہے کہ اس نے کسی کو پوچھا اور اس نے اسے بتایا کہ میں منڈا کیوں مارے ہے، میں کشتی سوراخ کیوں کیتا ہے، میں اس پنڈ دی کندھ کیوں بنائی ہے۔ گل تو انہوں ساری یاد ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے کہ زہرہ دے بابے نے، حسنین دے نانے نے، میرے تے تیرے نبی نے کسے نو آکھیا ہوئے مینو اے دس جا۔ راضیاں راضیاں، یہ دا مطلب ہے کائنات تے پھر ایک کیڑا نبی؟ ساڈا آکھو یار، کدھا نبی؟ اور ساڈا نبی۔ بندیاں دی ساری ٹرالی خراب ہوئے، جدے چ ریت بھی نہ کھلوندی ہوئے، وہ بھی لوگ آندے نے ساڈی ہے۔ اوہ بندے ناقص شیواں نو ساڈی آندے نے۔ ایک واری آکھو جڑا کسے کولوں مسئلے نہیں پوچھدا ساڈا نبی ہے۔ ہن سوال کراں بابا جی تے مجلس مکا دیاں؟ لو جی ہن سپیکر کوئی ٹھیک ہے تے میں سوال کر رہا، اے علم، اے اللہ دا پاکیزہ قرآن، لڑائی کوئی نہیں، مناظرہ کوئی نہیں، نبیاں تے بھی وقت آیا جدو انہاں خضر جیسے کو مسئلے پوچھے نے۔ میرا نبی او علم دی منزل تے فائز ہے جنہیں زندگی کسے کو اللہ تو علاوہ کسے کو مسئلہ نہیں پوچھیا۔ اچھی گل کرنا کہ آرام نال بھی کرنا، اچھی کڈی کو جڈا کو ہے اٹھی کرنی ہے۔ لے بھئی یہ تو ود میری آواز ہی کوئی نہیں، سانو نا تو ہی ہن دسنا ہی، اسا تیرے کو ہی پوچھنا ہی۔ ساڈا نبی ہوئے جیڑا کسے کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھدا، لڑنا سانو آرام نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، جیڑا کسے کو مسئلہ نہیں پوچھدا اگر وہ ممبر چھڈ کے جائے مگروں کیسے نو بہنا چاہیے۔ امت دا ہادی کنو ہونا چاہیے ہے؟ شکریہ۔ لو جی آؤ دوست جے، آج وہ نے پڑھی جے، وہ نہیں پڑھی جے، اب میرا ہی نیاز تسی رہ جاؤ، تسا ہی پڑھی جے۔ میں پوری گل جتھے مکان لگا سا نا، او سکیا مولوی ہن لمبی نہ کر، علی حق۔ ہائے ہائے، علی حق دا مطلب ہے کہ نبی کے علم کا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی بھی علم ونڈتے رہنے، پتر بھی علم ونڈتے رہنے، تیاں بھی لوگوں کو قرآن پڑھا دیا رہی ہیں۔ ایک گھر علم والا گھر ہے،
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, MBBS ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਦਾ। किबला बहुत शुक्रिया, मौला तुहानू जज़ा देवे। पुराने बंदे तशरीफ फरमाओ अज़ादारो, ए जरा मस्जिद दा मौलवी दी बच्ची जवान हो जाए, अगर वो परेशान होवे तो पूरे नमाजी मसीत दे आके आंदे ने मौलवी साहब परेशान नहीं जे होना, मेरा पेटियां वाला यार है, 2 पेटियां मैं देंगा। कोई आंदा फ्रिज तेरी धी नू मैं देंगा, कोई आंदा 2-4 रुपइया मेरे जिम्मे ने, एक बंदा आंदा ट्राली ट्रैक्टर की लोड़ हुई तो मैनू दसी, एक आंदा जंज बाणी हुई तो मेरी हवेली मौजूद है। ਇਹਦਾ मतलब है जिदे कोलों बंदे दीन सिखते हैं ते पिछे नमाज पढ़ते हैं, ओदी धी दा जेज बनांदे ने। जिन्हां कोलों दीन सिखिए उन्हां दियां धीआं दा जेज बनाईदा है। तू 10 मुहर्रम नूं उन्हां दियां धीआं दा जेज भी साड़ छड़े। जेठ हाड़ दी मजलिसां ने मेरे अल तवज्जो फरमाओ, मैं एक जुमला आना मेरा आंसू एक आ गया, एक होर आ गया, मैं लंबी नहीं करता, मैं तो आंसू का मुंतज़िर हूँ। जो मैनू आ जाए मैं समझना मेरे लो मजलिस हो गई है। बानियां दे इत्मीनान वास्ते लंबा भी पढ़ना पैंदा। तुसीं एक जुमला सिरों सुन लो। कदी फातिहा खानी ते गए हो ते बाहर एक फूड विछिया हुंदा, बंदे उहदे च बैठे हुंदे दरियां ते, अखबारां पईयां हुंदियां, दुआ मंग के मूँह ते हत्थ फेरने ते बस वो तसली हो जाती कि आया सी आया सी। वो जड़ियां अंदर जांदियां ने असीं ते नहीं जांदे, अंदर धीआं जांदियां, भैणां जांदियां, अंदर बैठी ही हुंदी है वो दुखिया, केड़ी मकतूल दी हमशीरा। अगर भैन अंदर बैठी है तो अंदर फिर असीं तो नहीं जा सकते, असीं तो उहदे बाबे कोल बैठने उहदे वीरां कोल बैठने है ना। अंदर बीबियां जांदियां, मैं लगदियां दी गल पे करना, बहुत करीबी औरतां, लगदा ही होवे तो धीआं नाल खड़ी दियां। मेरे सामने कुरान है, कदी एक करबला वाले दे असीं कख ना लगदे हुंदे, वो साडे आका ने, असीं उन्हां दे गुलाम, साडा तलक है तो धीआं लैके आउंदे। बड़ी अंदर जाती है ना, वो फातिहा पढ़ के नहीं बहिंदी, वो जांदियां सार सदके भाई सदके हो गया मेरा मसला, की करदी गल लगदी। वो गल जो लगदी ना उदों मजाक ना करना। मैं एक बच्चे नूं वेखिया, कहण लगा उत्ते ते चादरां ने खुर थल्ले हसदियां पईयां, जिंदगी च मजाक ना करी। ये जो गल लगदियां ना, एक तरीका है मस्तूरात का। मेरिया भैणां ते धीआं पईयां सुणदियां ने मुर्शिदज़ादियां, इन्हां दा बंदे का तरीका नहीं, बंदे सलाम लैंदे ने या मिल के बैठ, एक गल लग के तो वैन करदी, वैन वो जिदा कतल होया हुंदा वो भी करदी, वो भी करदी, उस करने जिहड़ी आई हुंदी है भी करदी। वो की आके आंदी, ओहदा तो नहीं कतल होया, वो आंदी की, वो सुनो, वो गल च बावां पा के आंदे ने, सुनिया लुटी गई है, तेरा इदा देण वाला दुनिया छड्ड गया है ना बहन। वो भी बहन करती, वो भी बहन कर, यह तरीका होंगे। मेरिया भैनों को आराम नाल जाके घर पुछना गल मैं ठीक करना या गलत। खुदा की कसम मेरी वड्डी भैन ने मैनू ये गल दसी। उस आख्या उत्थे गई सी बीबी फलानी फलानी फलाने फलाने के घर, फिर उस आख्या कोई नहीं राजी हुई, क्यों? उदों मैनू पता लगा। उस आख्या जी दुखिया होवे ना वो गल ना असीं लगिए। मैनू कहन लगी वीर तेन मैं पक्की गल दसां, गल ना लगी है तो सारी जिंदगी आंदी है आई है सी, सदके भाई आई है सी मेरे, सही है मिल गया, वो आई है सी मेरे, गल नहीं लगी। ਇਹਦਾ मतलब है गल ना लग्या जाए तो गिला रह जाता है। लगदियां वो ने जिहड़ियां बहुत करीबी होण ते गल लग जाना। खुदा की कसम वड्डियां वड्डियां घरां विच ऐसा हुंदा है, इदों वड्डा घर ही कोई नहीं जिहदी मैं गल सुनाण लगा। 10 मुहर्रम की शाम सी, लाशां बिखरियां सन, खैमे सड़ गए सन, शाम पई हुंदी सी। एक फुफी सी, एक भतीजी सी, एक मौला हुसैन की बेटी सी, एक मौला हुसैन की हमशीरा सी। मेरे लो वेखो कि हजरत कुबरा ने बीबी ज़ैनब के सामने खलो के आख्या अम्मा मेरे गल च बावां पा,
अम्मा मैं तेरे गल लगना चाहनी हाँ ते कोई वह नहीं करना साढ़े नाल, तुसी हैरान हो जाओगे इंज होया किधरे नहीं, ए जिवें करबला जो है। बीबी कुबरा फरमांदे ने मेरे दोवे हाथ मेरी फुफी ने फड़ना है, ते फुफी फरमांदे ने बेटा इत्थे ही खलो के रोना है। फरमाया अम्मा आओ बाबे दा सर ओ नेज़े ते तेरे सर ते चादर कोई नहीं, ते मैनू गल च बाहां ते पाण देना। बड़ा पत्थर दिली बंदा हो सकता जिदे ते असर ना होवे। बीबी पाक ने फरमाया बेटा मैनू इत्थे हथ ना लाई, मैं बड़ी औखी हाँ। ओहो कदी ना रहो किसी काम में। बीबी पाक ने फरमाया फुफी मैनू वेखण दिओ इत्थे की है। लो जी जल्दी मैं करा। बीबी फरमांदी है थोड़ी थोड़ी शाम पई हुंदी सी, मैं फुफी दी कंड पिछे खलो के ए जगह बहिंदे हो ए कंधियां दी जगह, ए पिछली पुश्त मुबारक ते ए गर्दन मुबारक, ए कपड़े दा रंग जिहड़ा ए काला है, इनू असवद आंदे ने अरबी विच, जिहड़ा मैं पढ़िया मैं दसन लगा। बीबी फरमांदी है मैं फुफी जान दे पिछे खलो के जदों गर्दन मुबारक गौर नाल वेखी ते मेरी फुफी दी गर्दन दा रंग स्याह हो चुका सी, ते मैं उत्थे ही छड्ड के ना वाला मुबारक नूं ते सामने आके आखिया अम्मा तुहानू इत्थे की होया? फरमाया सजाद नूं मारन आए सा। मैं कदी सजे हो जाती सा कदी खब्बे हो जाती सा, मैनू मारिया ही जुमे दियां नमाजियां। हुण जुमले वास्ते तैयार हो, जरा आखिरी पढ़ना चाहना। जेड़ी मखदूमा शामे गरीबां दे वेले सक्के भरा दी धी नूं इत्थे हथ नहीं सन लाण दिंदी। तुसी हैरान होवोगे जो शामे गरीबां दी रात बीबी पहरा पी दिंदी सी, दिता ने पहरा। जिस रात मकतूलां दियां भैणां नूं लोकी बिस्तर बना के दिंदे ते आंदे ने अख ला लै 2-3 दिन तो भी जागनी है ना। उस रात बीबी तलवार लैके यतीमां दा पहरा शुरू किया। यतीमां दे दरम्यान एक बीबी बैठे सन, मैं दसना कौन सन। उन्हां दी एक कूक निकली है, चीख निकली है, मैं लुटी गई जे। जेड़े वेले उस बीबी आखा ना मैं लुटी गई हाँ, बीबी पहरा छड्ड के तलवार रख के ते ओहदे कोल आके जेड़ी 10 मुहर्रम दी शाम नूं धी नूं इत्थे हथ नहीं सी ना लाण दिंदी, उस बीबी ने उस बीबी नूं आख्या मेरे गल च बांह। मेरा ख्याल है तुहानूं दुख दा कुछ अंदाजा हो गया होवेगा। उस बीबी आख्या नहीं नहीं मुर्शदजादी नहीं, भैन सकी है प्यो दी धी है, हजरत रुकैया बिनते अली। जेड़ा कूक आई है ना मैं लुटी गई जे, ये हजरत रुकैया दी आवाज़। ਉਹਦੇ सामने बह के बीबी ने एक जुमला आख्या मेरिया भैणां ते धीआं तुहाडे तो पहलां नूं समझणगियां इंशाअल्लाह। वेखो की आख्या ने गल च बांह पा के ना किबला कोका साहब मैं पढ़िया ते बीबी ने कोई दर्द दी हद कीती, गल च भैन दे बांह पा के फरमांदे तू ही रख लै। फरमाया नहीं तुहानूं तकलीफ है। जदों अंज बांह पाइयां ते दोवां भैणां दे चेहरा हाय मुबारक ने नाल जुड़े ने ना अंज आए हाय एडा दुख दे विच बीबी ज़ैनब फरमांदे ने मेरे गल च बांह पा किसे नहीं आउणा। इन्हां जंगलां च साडा दर्द वंडाण किसे होर नहीं होना। तू मैनू आख मैं तेनू आखां, रोंदे नूं चुप कराना होवे ते एक ही तरीका है, उन्होंने आखो मेरे नाल गल्लां कर। जड़ा बहुता रोंदा होवे ना तुसी जाओ तो जाके आखो यार मेरे नाल गल कर, वो जो गल करेगा रोन रोक के ही करेगा ना। लो बीबी पाक ने बीबी रुकैया दे इस रोन नूं घटाण वास्ते फरमाया मेरे प्यो दी अती है मेरे नाल गल कर। ये मुमकिन नहीं सी बीबी ज़ैनब आखण गल कर ते बीबी आखे मैं नहीं करती। बीबी फौरन रुक के फरमाने जी फरमाओ। हुण सुनोगे मुकालमा छोटा जिहा। आए हाय बीबी फिर ए मुकाना हुंदियां जे अज नाल ला के फरमाते ने चल मेरे नाल गल कर। हुण बीबी वेखो किवें दर्द वंडाण लगी। बीबी फरमांदी है सारियां तो पहलां तूं उजड़ी है, मुस्लिम की शहादत तेरे घरों सब तो पहले हुई है। उस तो बाद साढ़े 2-2 पुत्र ने 3-3 पुत्र ने तेरे 6 पुत्र ने। मैं तेनू केड़े केड़े दा पुरसा दियां मेरे नाल मूँह नाल बोल के जवाब दे। जेड़े प्यो उन्हां दे नाल टोरे सनी ओ याद आ रहे नहीं। बीबी फरमा नहीं आखिरी जुमला जेड़े शामे गरीबां घोड़ियां दे सुम्मां थल्ले आए ने। बीबी फरमाया नहीं, फरमाया जेड़े अंधेरी च बिछड़े ने ते नहीं मिले ओ याद आ रहा नहीं। बीबी फरमाया नहीं। जो 3 बारी बीबी आखे ना ला 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 नहीं बीबी नहीं बीबी नहीं मरी मुर्शदादी नहीं शहजादी नहीं। फिर बीबी फरमांदी है हुण दस केड़े दर्द तो आखे मैं लुटी गई हाँ।
آخری جملہ ہے بی بی فرماندی ہے تیرے ویران دے خون دی قسم ہے مینو چھوے بھن گیا نہیں مینو تھی نہیں لبدی شام تو بعد آتکا میرے کول کوئی نہ کدی نہ رو کسے گا میں شام تو بعد میری بیٹی آتکا میرے کول کوئی نہیں بی بی فرماندی آؤ تلاش کریے بیبیاں اٹھیاں نے تو فضا آگے آ گئی سلام کرو فضا نو ذہن چ سلام کرو فضا نو اگے آ کے کہنے لگی بی بی کلیاں نہ جان میں اگے کے چلنی ہوں تسی میرے پیچھے بی بی فرمایا اماں یتیماں کول پاؤ آخری گل یتیماں کول پاؤ کتھے جانے ایک جملہ ہن فضا دا سنو گے تے ناقابل برداشت حضرت فضا فرماندے نے بی بی مینوں اگے ٹرن دیو ملک دے بدماش کو کوئی گستاخی دا لفظ اپنے منہ سے تواڈے متعلق صدقے جاواں نہ کٹے فضا اگے ٹردی رہی ہے پھر بہ کے لبن لگ پئی بس آخری جملہ 15 قدم جا کے ریت ہتھ مار دیا چھوٹا جہا ریت دا ٹبا ہائے کدی آئی ہے میرے تک وہ دے وچ ریت تے ہاتھ پا کے فضا ہاتھ ماریا تے پیچھے ہاتھ کر کے آندی ہے لب گئے ہائے ہائے آتکا بنت مسلم لب گئی ہے ایک مہربانی کرنا میریاں مرشد زادیاں اچھی نہ رونا کیوں فرمایا آتکا سو گئی ہے تے جدوں کوئی ستی ہوئے نا بچی یا بچہ ایڈے گڑبڑ دے ماحول انہوں کوئی 10 منٹ سو لینا چاہیے تے جے ستے نے تے ذرا ستے رہن گے سرانے آ کے ماں بیٹھی ہے دوالے بیبیاں بیٹھی ہیں ایتھے فضا بیٹھی جے تصور کرو تو کافی ہے 1 منٹ چ مکا ماں سرانے بہ کے تی دیاں والاں چوں ریت کڈنا شروع پھر بی بی پاک نے آڑا منہ مبارک سی چہرہ اے دے تو ریت اے منہ تو کپڑا ہٹانا اور گل ہے ریت اے سوچنا جی ریت ہٹائی نے جدوں بی بی نے ریت تھی دے چہرے تو ہٹا کے آنج غور نال ویکھیا تے بی بی فرماندے نے اماں کی آکھیا تو ستی ہائے ہائے ستی بی بی فرماندے نے رات بھی یہ ضعیفہ میاں تے روندیاں آنکھاں چوں تھوڑا دستا ہے مینوں انج لگا بی بی جی میں ستے نے تساں کی ویکھیا آخری جملہ ہے ادھے تے مجلس تمام ہے آنسو آ گئے بی بی فرماندی اماں تم ہی سچی ہیں تو میری تھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے گھوڑیاں دیاں سوماں دے نشان نے ہائے ہائے میری ایج دنیا تو ٹر گئی جی میں قاسم دنیا تو گیا میرے ہاتھاں تے رکھ جدوں تینوں ہاتھاں تے رکھیا نے مدینے المو کر کے بی بی فرماندی اللہ دا نبی قبول کری میرے بیٹے بھی تیرے دین تو قربان میری بیٹیاں بھی